ہمارے ایکٹرس ہیں وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کے بارے میں معلوم پڑتا ہے یہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے. اچھا، اب آپ ہی نے کہا کہ جو سامنے آتا تھا اس کو اچھا پے کیا جاتا ہے، جو بیک اسکرین تھے ان کو نہیں کیا جاتا. کیا وجہ ہے کہ جب اچھا پے بھی کیا جاتا ہے اس کے باوجود زندگی اس نہج پہ ہوتی ہے؟ کیا بھرم رکھ رکھاؤ رکھنے میں وہ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے وہ جوڑ نہیں سکتے؟ بالکل نہیں سر. پیسہ جو کمانا ہوتا ہے نا سر، یہ کوئی بھی، یہ قسمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے طے ہے کہ آپ کو جو ہے نا جی اتنا مال اللہ کی طرف سے آپ کی زندگی میں دے دیا جائے گا. یہ کوئی فن نہیں ہے پیسہ کمانا. سر پیسہ خرچ کرنا فن ہے. ہاں وہ تو ہے. اب ان کا جو مین مسئلہ ہے، ان تمام لوگوں کا 99.5% لوگ بالکل ایسے گھروں سے آتے ہیں جہاں ایک وقت کے کھانے کی بھی لالے پڑے رہتے ہیں. ایسا ہی. جب یہ مسکین آتے ہیں نا تو بڑی محنت کرتے ہیں. ان کے خیال ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنے آپ کو سیٹل کرنا ہے، ہم نے اپنے گھر والوں کو سیٹل کرنا ہے. اور جب یہ سٹار بنتے ہیں تو ایک شادی کرتے ہیں، پھر ایک ہفتے کے بعد دوسری شادی کرتے ہیں، پھر تیسرے ہفتے میں تیسری شادی کرتے ہیں، اور 3 گھروں سے جب جوتے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں تو بیماریاں پھر آپ کے گلے پڑنی شروع ہو جاتی ہیں. نہیں تو آپ کے خیال میں شادیاں زیادہ نہیں کرنی چاہیے؟ سر کرنی چاہیے، لیکن ان کے حق کیسے ادا کرنا ہے وہ پہلے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. سر. میں آج بھی پھر آپ کے سامنے یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ اگر مومن مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہیں اگر قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں تو سارے مزاروں کا رش مسجدوں میں آ جائے گا. سر قرآن یہ کہتا ضرور ہے بھی 4 شادیاں جو ہیں مومن مسلمان کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو شرائط ہیں بھئی اسلام میں اور اگر دین میں داخل ہونا ہے تو پھر پورے کا پورا داخل ہو جائے نا. اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہونا. اپنی مرضی کے مطابق تو نہ استعمال کریں. قرآن حکیم ہے، حکمت سے بھرا ہوا ہے، اس میں سارے معاملات کے حل تو دیے گئے ہیں. اور قرآن ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی قانون ہے نا سر. اس قانون میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ 6 شکیں ہیں اس کی اور آپ ایک امپلیمنٹ کریں گے صرف. یعنی اگر بیلنس نہ ہو، یعنی مثال کے طور پہ جیسے آپ نے حکمت کا حوالہ دیا، اب ایسے میں یہ بھی ہے کہ ڈرائی فروٹس کھانے چاہیے، انسانی صحت کے لیے اچھے ہوتا ہے. اگر آپ اس کی بہتات کر لیں تو ظاہری بات ہے بعد میں معدہ خراب کر کے بیٹھے ہوں گے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے. تو جب بہتات ہوتی ہے نا سر تو معدہ خراب ہو جاتا ہے. جب ان کا معدہ خراب ہوتا ہے نا جی تو پھر ان کے دماغ کو وہ گیس چڑھ جاتی ہے اور یہ بیمار پڑ جاتے ہیں اور ہاسپٹلوں کے اندر پھر دہائیاں دیتے ہیں. پھر حکومت ان کی طرف بھاگتی ہے. وہ دعائیاں بھی یہ دیتے ہیں کہ میرا فلاں یار نہیں ملنے آیا، فلاں یار یس نہیں ملنے. یس یس یس. اور اگر اس وقت کو سنبھال لیا جائے. اچھا اب ہم نا ان لوگوں کو، جن لوگوں کی آپ نے بات کی ہے، ان کو اگر گن لیں تو یہ فنگر ٹپس پہ ہیں، یہ گنے جائیں گے. اچھا. وہ جو ہم ان کو نا جی اگر گننے ابھی بیٹھے ہیں تو آپ اگر مجھے 25 لوگ بتا دینا 1947 سے لے کر اب تک کہ وہ 25 لوگ جو قسم پرسی کی حالت میں ہاسپٹلوں میں اس حالت کو پہنچے، آپ 2 دن لگائیں گے، آپ 25 بندے پورے نہیں کر سکتے. یہ خبروں میں بہت رہتے ہیں، وہ خبروں میں لگتا ہے کہ پوری کی پوری فیلڈ بیمار ہے، سارے فنکار بیمار ہیں، سارے کے سارے ہاسپٹلوں میں داخل ہیں، سارے کے گھروں کے اوپر تالے لگ گئے ہیں، ساروں کے بجلی کے میٹر کٹ گئے ہیں یہ بہت چند لوگ ہیں. تو یہ آئیڈیا دیتا کون ہے قسم پرسی والا ان کو خود دماغ میں ایسا پریٹینڈ کرو. نہیں سر، یہ بڑے ذہین لوگ ہیں، ان کے دماغ میں خود ہی آ جاتا ہے. ہاں آسان حال ہے نا، یہ ایزی منی ہے نا سر. یہ اچھا تو ان کا اسکرپٹ بھی چینج نہیں ہو رہا پر ہو ہی نہیں سکتا سر، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو میرے سے پہلے والا بندہ جو ہاسپٹل میں جا کے رویا تھا اس کے اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے تھے. اچھا. اور جو حکومت ان کو دیتی ہے نا وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے.
ان کو لاکھوں روپے آتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے۔ یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آج اگر پاکستان سانسیں لے رہا ہے تو اس کی وجہ اوورسیز پاکستانی ہیں۔ نہیں، ہمیں خبروں میں تو صرف یہی سننے کو ملتا ہے حکومت نے اتنی مدد کر دی، بس that's it۔ حکومت آٹے میں نمک کے برابر کرتی ہے، اور پھر وہ چیک لے کے اس کو کیش کرانا ایک فن ہے۔ وہ تو ایک طویل عرصہ لگتا ہے۔ جی، لیکن اوورسیز پاکستانی اور پاکستان کے اندر جو فیکٹری آنرز ہوتے ہیں، جو نیکی کی استطاعت رکھتے ہیں، وہ بہت پیسے ان کو دیتے ہیں۔ ایسے نام تو ہے بہت سارے لوگوں کے جو پس پردہ جو ہے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ سر وہ لوگ بہت زیادہ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے خوف زدہ، وہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے وہ بڑی ایزی منی ہوتی ہے۔